اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو کوئی بھی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرماتا ہے، اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق نصیب فرماتا ہے کہ جہاں سے کبھی اس کو گمان ہی نہیں ہوا ہو۔ استغفار یا استغفر اللہ ایک بہت ہی محبوب ترین کلمہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو بہت قریب لاتا ہے اور انسان کے اعمال نامے کو ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا باعث بھی بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے بتائیں گے اور ورد کی کس قدر تاکید بیان کی گئی ہے، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ کتنا جادوئی اثر رکھتا ہے، اور اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ چھوٹا سا کلمہ کتنا جادوئی اثر رکھتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک بس دیکھیے گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، پس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز آ نہیں رہے، تو پھر ایسی توبہ کا بھلا کیا فائدہ، ایسے استغفار کا ہمیں کیا فائدہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ ناظرین، ذکر کردہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت اور گناہ کا کام کرے گا اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ دوستو، انسان ہونے کے ناطے ہم سے دن میں ایسے 1000 گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن سے خود بھی ہم بے خبر رہتے ہیں، یا پھر ان گناہوں کو ہم ہلکا پھلکا لے لیتے ہیں، جبکہ کسی گناہ کو ہلکا یا کم سمجھنا ہماری بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، یہ وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر شیطانوں نے جواباً کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے، اس پر ہمارا زور بھلا کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں
کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیارے آقا سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ دوستو، کسی شخص نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے، اور یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا پکا ارادہ کر چکا ہو، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو، چوتھا یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے گئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پورے طور پر بجا لاؤ، پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے نشو نما پاتا رہا ہے، اسر رہا ہے، اس کو غم و اندوہ سے پگھلاؤ یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو، اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرنی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ اس فرمان سے ناظرین یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جائے گا کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفر اللہ پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں صادق ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آج جو ہم طرح طرح کے عذابات کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی نہیں مانگتے اور استغفار نہیں کیا کرتے، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہتے تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے کبھی بھی دوچار نہ ہوا کرتے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ تعالی ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ارض کائنات میں 2 امان دیے گئے ہیں، زمین کے 2 امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ استغفار ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے محفوظ ہی رہے گی۔ اس بات کی مزید تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت بکر بن عبداللہ المازنی جو اپنے وقت کے فقیہ اور ابتدائی تابعین میں سے تھے، وہ کہیں راستے میں جا رہے تھے، ان کے آگے آگے ایک لکڑہارا بھی چل رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ استغفر اللہ، تو حضرت بکر بن عبداللہ نے ان سے کہا کہ کیا تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی دوسری چیز نہیں جانتا؟ لکڑہارے نے کہا کہ کیوں نہیں، میں حافظ قرآن ہوں اور بہت ساری باتیں جانتا بھی ہوں، لیکن انسان گناہ اور فضل و انعام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتا رہتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کے فضل و انعام کے لیے اس کا شکر اور تعریف بجا لاتا ہوں۔ تو بکر بن عبداللہ نے کہا کہ بکر نادان رہا، لکڑہارا حقیقت کو پا گیا۔ ناظرین، استغفار ایک بہت ہی
بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والوں کو اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرماتا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو و درگزر سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ ناظرین، استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے ہمیں دی گئی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ناظرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ رب العزت سے ان کے لیے معافی کی درخواست فرمائی۔ ناظرین، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے۔ ایک قصبے میں انہیں رات پڑ گئی تو نماز کے بعد انہوں نے مسجد ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کی عاجزی اور انکساری نے یہ بالکل گوارا نہ کیا کہ وہ لوگوں کو جا کر اپنا تعارف کروائیں اور خوب آہو بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہیں پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ امام نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہتا تھا۔ یہ تمام منظر ایک نان بائی نے دیکھ لیا جو مسجد کے قریب ہی میں تھا۔ اس نان بائی نے امام صاحب کو اپنے گھر رات گزارنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام صاحب کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ امام صاحب اس کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ نان بائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفر اللہ کر رہا ہے۔ امام صاحب نے استفسار کیا کہ کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا کبھی پھل بھی ملا ہے؟ یہ سن کر نان بائی نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی مانگا اللہ مالک الملک ہے اور اللہ نے مجھے عطا بھی کیا، ہاں بس ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ امام صاحب نے معلوم کیا کہ بھلا وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ تو نان بھائی کہنے لگا کہ میرے دل میں کچھ دنوں سے ایک خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ یہ سننا تھا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ دوسرے نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے تو فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ چوتھے نے آ کر شکایت کی کہ پیداوار نہیں ہو رہی، زمین میں کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج کیسے تجویز فرما دیا؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ واضح ہے کہ استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اس آیت میں اعلان فرما دیا ہے تو ان چاروں کو انہی کی حاجات درپیش تھیں، لہذا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سب کو استغفار ہی کی تلقین فرمائی۔ حضرت حسن بصری کے عہد میں عتبہ الغلام نامی ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کے ظلم و ستم کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ ایک دن وہ حضرت حسن کی محفل میں آیا، اس وقت وہ قرآن مجید کی یہ آیت اقدس تلاوت فرما رہے تھے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟
آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگ گئے۔ عتبہ الغلام نامی ظالم شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے بندے مومن، کیا مجھ جیسے فاسق و فاجر کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ جب عتبہ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو حضرت حسن نے ان سے قریب آ کر اللہ کی رحمتوں اور بخشش پر مبنی دردناک اشعار پڑھے، جنہیں سن کر عتبہ نے پھر چیخ ماری، پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ حضرت، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب کریم قبول فرمائے گا؟ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے کہا درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ سے 3 دعائیں کی، اے پروردگار، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ اے پروردگار، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرآت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے، اور اے میرے پروردگار، مجھے رزق حلال عطا فرما، ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول فرما لیں۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی اور آواز میں ایسی رقت پیدا ہو گئی کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی تھیں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی حقیقت ہے رب سے دوری، اور توبہ کی یہ حقیقت ہے کہ رب سے قرب اور نزدیکی۔ لہذا جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک عابد نوجوان کے ہمراہ بصرہ کے بازاروں اور گلیوں میں چکر لگاتا رہا کہ ہم ایک طبیب کے پاس پہنچے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے عورتیں اور مرد حضرات اور بچے ہاتھ میں بوتلیں لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان بوتلوں میں پانی تھا۔ ان میں سے ہر ایک حکیم صاحب سے اپنی بیماری کا علاج دریافت کر رہا تھا۔ یہ نوجوان حکیم کی طرف بڑھا، کہنے لگا حکیم صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا ہے جو گناہوں کو دھو ڈالے اور دلوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں؟ حکیم صاحب نے کہا جی ہاں۔ تو نوجوان نے کہا اچھا، پھر مجھے بتا دیجئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ 10 چیزیں مجھ سے حاصل کر لے۔ تواضع کے درخت کی جڑوں کے ساتھ فقر کے درخت کی جڑیں لے لے اور توبہ کا حلیلہ اس میں ڈال دے، پھر اس کو رضا کی کھرل میں ڈال دے، پھر قناعت کے ہاون دستے سے اسے کوٹ دے، پھر اس کو تقوی کی دیگ میں ڈال دے اور حیا کا پانی اس میں ملا دے اور محبت کی آگ سے اسے جوش دے دے، اور پھر شکر کے پیالے میں اس کو نکال دے اور امید کے پنکھے سے اس کو ہوا دے، یعنی ٹھنڈا کر، پھر اس کو حمد کے چمچے سے پی لے۔ جب آپ اس طرح کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی ہر ایک بیماری، ہر ایک مصیبت سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ فائدہ ہی نہ ہوگا بلکہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا، لیکن ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کیسے دعائیں قبول ہوں؟ تمہارے دلوں کی 10 چیزیں مر گئی ہیں۔ نمبر 1، تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا لیکن اس کا حق تو ادا نہیں کیا۔ نمبر 2، تم نے اللہ کی کتاب پڑھی لیکن عمل اس پر نہ کیا۔ نمبر 3، ملعون ابلیس سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس سے دوستی کر لی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوی محبت تو ہے لیکن ان کی سنتوں کو یکسر چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 5، جنت کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن
اس کے لیے عمل بالکل نہیں۔ نمبر 6، جہنم سے خوف کا دعویٰ تو کیا لیکن گناہوں سے بالکل باز نہ آئے۔ نمبر 7، موت کے حق ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن اس کی تیاری ہی نہیں کی۔ نمبر 8، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں تو مشغول ہو گئے اور اپنے عیوب کی اصلاح چھوڑ دی۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے تو ہو لیکن شکر بجا نہیں لاتے۔ نمبر 10، مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو لیکن عبرت تو حاصل نہیں کرتے۔ ناظرین، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان کسی آزمائش میں آ جائے تو اس کے ختم کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بتا دیا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی قرآن میں بیان فرما دیا کہ انہوں نے کہا اپنے رب کے حضور استغفار کرو، وہ تمہیں 5 نعمتیں دے گا اور یقین رکھنا کہ وہ معاف ضرور کرے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ 5 نعمتیں یہ ہیں: 1، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ نمبر 2، تمہارے مال کے ذریعے۔ نمبر 3، اولاد کے ذریعے مدد کرے گا۔ نمبر 4، تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، اور نہریں عطا فرمائے گا۔ دوستو، پتہ چلا کہ استغفار پر اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی نعمتیں انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ پہلی نعمت کا تعلق آسمان سے بتایا ہے، دوسری اور تیسری کا تعلق بھی آسمان و زمین کے درمیان سے بتایا، اور چوتھی اور پانچویں کا تعلق زمین سے بتایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی نعمتیں اللہ تعالی استغفار کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اب استغفار سے 5 نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن ہماری جو پوری زندگی کی ضروریات ہیں، جسے ہم اپنے نعروں میں ذکر کرتے ہیں، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، وہ صرف اس میں ایک اموال سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ کی نعمتیں مال کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے مصنوعی بارشیں اب تک کارآمد نہیں بنی، بلکہ اسے صرف سازشوں اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا گیا، اور نہ ہی اولاد مال کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اولاد نہیں مل سکتی۔ بچوں کا گود لینا اولاد کی نعمت کی طرح نہیں ہے۔ غرض انسان اولاد کی نعمت مال کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کہنا بیجا نہیں کہ اولاد خالصاً اللہ کا فضل ہے اور مال کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز باغات ہیں، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ زرخیزی نصیب فرماتا ہے، اگرچہ شہروں میں بسنے والے ان باغات اور کھیتوں کو دیہاتی زندگی سے ملائیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر زمین میں زرخیزی نہ ہو تو شہروں میں بسنے والے آٹے دال تک کے لیے محتاج ہو جائیں۔ ان ممالک کی طرح جن کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہے لیکن ان کی خوراک مکمل باہر پر مدار رکھتی ہے، جب تک باہر سے کچھ نہ آ جائے اور پھر جیسا کیسا بھی ہو انہیں وہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو زمین کی زرخیزی مال سے نہیں ہوتی۔ یہ زرخیز زمین اللہ پاک کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں یہ استغفار کی برکت سے عطا کر دیتا ہوں۔ پانچویں چیز جس کا ذکر ہے وہ نہریں ہیں۔ سمندر اگرچہ بہت بڑا ہے اور دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر غالب ہے، لیکن زمینی فوائد جتنے نہروں کے پانی سے حاصل کیے جاتے ہیں اس قدر سمندر کے پانی سے نہیں کیے جا سکتے۔ بعض حضرات نے تو اس دور کی جنگوں کو ہی میٹھے پانی سے جوڑ دیا ہے کہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی جنگ میٹھے پانی کی وجہ سے ہوگی۔ اس سے حاصل ہونے والے معدنیات اور اس دور کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، وہ سب کچھ اس میٹھے پانی سے ملائے جاتے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں استغفار کی برکت سے عطا کروں گا۔ غرض یہ کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین میں جو فساد برپا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے برپا ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ پاک کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دنیا میں نقصان اٹھائے گا، اور اس کا ظاہری مسلمان ہونا اسے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔
اس کے برعکس اگر ایک کافر دنیا میں احکامات خداوندی کی پاسداری کرے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں چین و سکون لکھ دے گا، اور دنیا میں ظاہر دین پر عمل کرنا اس کے لیے پریشانیوں سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ اس طرح کے کئی واقعات کتابوں میں بھی درج ہیں۔ ڈاکٹر عامر عبدالکافی نے بتایا ہے کہ ایک دن وہ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس کے لمبے بال تھے اور لمبی لمبی داڑھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ظاہر کیا کہ اسے اپنے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عمر سے آ کر کہا کہ میں بہت سست ہوں، بہت زیادہ نیند کے ساتھ میں مشکل سے جاگتا ہوں، میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں پھر سو جاتا ہوں، میں اپنے کام، اپنے مستقبل اور ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک عجیب ترین شخص ہوں اور بہت ہی بورنگ انسان ہوں، مجھ میں جوش کی کمی آ گئی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی ہوتی رہتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم آپ میری مدد کر دیں۔ ڈاکٹر عمر نے اسے ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس واپس آنے اور اس کا نتیجہ بتانے کے لیے کہہ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت سست ہوں، میں دن میں 15 گھنٹے سے زیادہ سوتا رہتا ہوں، میں اپنی دعاؤں اور اپنے بچوں اور اپنے کاموں کو نظر انداز کر رہا ہوں اور آپ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر نے کہا کہ آؤ بیٹا بات سنو، ہم گوشت اور خون ہیں، ہم انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں سست بنا دیتے ہیں، وہ ہمارے جوش اور جذبے کو بھی کم کر دیتے ہیں اور ہمیں سستی اور کاہلی اور سختی کا درس دیتے ہیں۔ میرے مشورے کو سنو اور اس کے نتیجے پر آپ حیران ہو کے رہ جاؤ گے۔ ڈاکٹر عمر کہتے ہیں کہ 6 دن کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اب میں کبھی کبھی ایک دن میں 100 مرتبہ یا 400 بار یا 1000 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں سرگرمی اور الہام پیدا کر دیا ہے، میں 7 گھنٹے سے بھی کم سوتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہوتا ہے، میں اپنے کام کی جگہ کی ہر سرگرمی میں خود شامل ہو جاتا ہوں، میں نے ایک نئی شراکت داری پر بھی اتفاق کیا ہے اور میں نے 4 دن سے بھی کم عرصے میں معاہدہ بھی کر لیا، ان دنوں میں کبھی بھی اپنی دعاؤں سے محروم نہیں ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت قریب ہوں۔ استغفار میرے لیے ایک محرک دواؤں جیسے انرجی ڈرنک بجلی کے چارج کی طرح بن گیا ہے۔ استغفار ایسے ہاتھ کی طرح ہے جو انسانوں کو آگے بڑھاتا ہے، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک طاقت ہے، بالکل اسی طرح جیسے چھتری ہمیں سورج اور بارش سے بچاتی ہے۔ استغفار اس ہاتھ کی طرح ہے جو ہماری راہ میں آنے والی کسی بھی مشکل سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اپنی زندگی کی کسی بھی ناکامی یا جب آپ کو کوئی بھی تکلیف محسوس ہو، کوئی مایوسی پیدا ہو جائے یا کسی طرح کی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ یا کسی پریشانی کے لیے استغفار کا استعمال کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نشست کے دوران 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ استغفار کے ساتھ ہمارا پروردگار ہر طرح کی مشکلات سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مسلم اسکالرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ استغفار انسان کو ہر چیز میں کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اب آپ کتنے خوش قسمت ہیں کیونکہ کوئی آپ کی وجہ سے استغفر اللہ کہے گا، کیونکہ آپ نے یہ علم شیئر کیا ہے اور آپ نے اس نیکی کو کرنے میں رہنمائی کی ہے۔ استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے بتایا کہ میری ایک رشتے کی بہن ہے، ان کی 45 سال عمر ہو گئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو میں نے بتایا کہ تم استغفار پڑھو۔ والدین کی وفات ہو گئی تو یہی گھر میں بڑی تھیں، پہلے اس نے چھوٹوں کی شادی کی اور پھر خود رہ گئی۔ میرے کہنے پر اس نے صرف استغفار پڑھا۔ آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی میں اتنا اچھا آدمی آ گیا کہ جس کا گمان تک نہیں ہو سکتا، تہجد گزار اور اس سے 1 سال بڑا ہے اور اس کی پہلی شادی ہوئی تھی، بیوی فوت ہو گئی، بچے نہیں تھے، بہترین گھر مل گیا صرف استغفار کی برکت سے۔
اسی لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی اس کا اب بچہ نہیں ہو رہا تھا، اسے میں نے کہا کہ تم استغفار پڑھا کرو، اس نے اب استغفار پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے امید لگائی ہے لیکن اس نے استغفار چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کی اس عمر میں شادی ہوئی ہے اور اب اللہ نے اس عمر میں آپ کو امید لگائی ہے، آپ لوگوں کو مت بتائیں، لیکن اس نے میری بات پر عمل نہ کیا اور کسی کی نظر لگی اور بچہ ضائع ہو گیا کیونکہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس نے استغفار پڑھنا بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ نمازیں نہیں چھوڑیں کیونکہ نماز کی تو وہ بچپن ہی سے پابند ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ باجی آپ استغفار نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے استغفار پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے استغفار پڑھنا ختم کیا تو آپ شکر شروع کر دیتی، میں نے آپ سے کہا تھا تاکہ یہ نعمت آپ کے پاس قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے استغفار اور شکر کو لازم پکڑ لیا تو ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے گا میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں زمین کے برابر ہی تیرے لیے معافی لے کر آؤں گا۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں جو لوگ توبہ کریں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ آدمی عرض کرتا ہے یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، یوں تو اسلام بطور دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مسلمانوں کو با مقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، صحیح اور غلط کی آگاہی بھی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو توبہ اور استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے۔ یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائیں تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو بہت ہی پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے 8 بڑے فوائد بتائے ہیں۔ یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح سے بیان کی گئی ہے، اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے کی دھن میں اس قدر غافل ہو گئے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتا ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں
نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نوازے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت ڈالتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح سے کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنے معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف فرماتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی یہ فضیلت ہے کہ بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی کے طلبگار بنتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور بلا شبہ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر محفوظ کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے گا۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، جمع ہو کر جبر و قدر میں بحث کرنے لگے تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخی میں اس طرح سے نمایاں تھا جیسے سرخ انار کا دانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر نچوڑا گیا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کھلے بازو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے۔ عرض کی کہ ہم نے اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں توبہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم واجب کر لیتے۔ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی دن شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔
اسی طرح سے جو شخص یقین کامل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی رات صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ سید الاستغفار یہ ہے: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ ناظرین، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر نادم ہوئے کہ خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالی میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتا چلا تو ارشاد فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس نے خود کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی چیز کھائی، نہ پی اور نہ چکھی، حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا تو فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولتے۔ چنانچہ تاجدار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی کو بندشوں سے آزاد فرمایا۔ دلائل نبوہ البہقی۔ اللہ تعالیٰ ان پتھر اور سیاہ نما ہمارے دلوں کو نرم اور صاف کر کے صحیح اور پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ السید المرسلین۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی استغفار کر سکیں۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔